علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد و علیہ محمد و اجل فرج آل محمد یا علی ذوالجلال والاکرام مدد۔ مومنین، مسئلہ فدق۔ ہماری پہلی ویڈیو میں ہم نے فدق کے حوالے سے جن چیزوں پر بات کی وہ تھی فدق کا رقبہ، یہ رسول خدا کی مالیت میں کس طرح سے آیا، اور کیا اپنی زندگی میں حضور نے بی بی سیدہ کو یہ الاٹ کیا تھا یا نہیں۔ ہم نے ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا اور آپ کے سامنے کتابوں سے باقاعدہ ریفرنسز رکھے۔ پھر نبی نے اسے اپنی زندگی میں بی بی سیدہ زہرا کو دے دیا تھا۔ اہل سنت کتابوں سے ہم نے آپ کے سامنے اس بات کے ثبوت بھی پیش کیے۔ اب چلتے ہیں اگلے پارٹ کی جانب۔ اگلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ کیا باغ فدق کا مطالبہ کرنے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر کے پاس گئی تھی، اور کیا ابو بکر نے انہیں یہ حق دیا؟ اگر یہ حق ابو بکر نے انہیں نہیں دیا تو کیا اس کے بعد بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بات سے ایگری کی یا پھر حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی؟ ان سوالوں کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ 2 ویڈیوز میرے پاس پہنچی ہیں، مومنین نے پہنچائی ہیں۔ میں چاہوں گی پہلے آپ وہ دونوں ہی کلپس دیکھیے کہ برادران اہل سنت اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے حضرت بی بی فاطمہ کا حصہ چھینا کہ انہیں باغ فدق نہیں دیا اور انہیں ناراض کیا۔ استغفر اللہ، یہ بہت اہم کلپ ہے، اس کو اپنے پاس سیو کر لیں، بہت فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صدیق اکبر سے باغ فدق کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ باغ تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر ملا۔ قرآن کا عمومی حکم ہے کہ باپ کی وراثت سے بیٹے اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صدیق اکبر سے باغ فدق کا مطالبہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سنائی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ جو بھی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہ جو بھی مال چھوڑیں گے وہ صدقہ ہے، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری زندگی اس پہ کلام نہیں کیا۔ اب کئی عقل کے اندھے یہ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حصہ تھا جو انہیں نہیں دیا گیا اور حضرت بی بی فاطمہ ناراض ہوئی۔ اللہ کے بندو، جب سرکار نے فرما دیا ہے کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو تم آپ کس شریعت کے تحت یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا واقعی حصہ بنتا تھا؟ پھر دوسری بات، حضرت بی بی فاطمہ کو جو یہ کہے کہ وہ ناراض ہو گئی تھی، یہ ان کی توہین اور بے ادبی ہے۔ کیا حضرت بی بی فاطمہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن کر ناراض ہوئی کہ باغ مجھے نہیں دیا جا رہا؟ اور اگر بالفرض مان لیا جائے انسان ہونے کے ناطے حضرت بی بی فاطمہ ناراض ہو گئی تو اس کا الزام بھی حضرت ابوبکر صدیق پر نہیں آتا، انہوں نے تو سرکار کی حدیث سنائی تھی۔ اس حدیث کا غلط مفہوم پیش کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک واحد سنی کا سین ہے جو یہ چاہتا ہے نہ میرے دل میں نہ اور کسی کے دل میں، نہ صحابہ کا کبھی بغض آئے نہ اہل بیت کا کبھی بغض آئے۔ کہتے ہیں سید اب دربار میں آئی، جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی ماں کا بچہ مجھے ثابت کر کے دکھا دے کہ جو اما فاطمہ دربار میں آئی ہیں۔ ارسلت الیہ، انہوں نے خط لکھا اور خط میں یہ سوال کیا کہ میرے والد کی جو میراث ہے وہ مجھے دے دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس جواب کو پورا پڑھو، ادھوری بات کرتے ہو۔ حضرت ابوبکر نے جواب میں عرض کیا کہ جواب میں فرمایا فاطمہ آپ کو زمین چاہیے اسی لیے آپ نے خط لکھا، تو جس زمین پہ آپ انگلی رکھیں آپ کے نام ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کو یہ حضور کی میراث کے طور پہ چاہیے تو آپ کے والد اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے گئے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہو۔ یہ حضور نے فیصلہ کیا کہ نہ میں اپنے ماں باپ سے وراثت لیے ہے نہ میری اولاد میں آگے وراثت جائے گی، یہ آپ کے والد اور ہمارے نبی کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں حضور کا فیصلہ بدل دوں، پھر آپ کو زمین مل جائے گی، ورنہ یہ فیصلہ آپ اپنے خامد حضرت علی سے بھی پوچھیں۔ اس سوال کے بعد اما فاطمہ نے کوئی بات نہیں کی، ظالمہ اما فاطمہ تو اس بات کو مان گئی تھی۔ آپ یہ 1400 سال کے بعد الزام لگا رہے ہو صحابہ کرام پر۔ بجا فرمایا مولوی صاحب نے، واقعی سیدہ کچھ نہیں بولی، کچھ بھی نہیں بولی ان سے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ ناراض گئی ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے تک سیدہ ان سے ناراض رہیں، اس لیے تو کچھ بولی نہیں۔ جو انسان ناراض نہیں ہونا وہ بولتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو آپ کی رہتی زندگی تک کا وقت دیتی ہوں، اگر آپ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ رہی ہے۔ آپ لوگ مجھے سیدہ کا کوئی ایک ایسا جملہ اپنی کتابوں سے، اپنی گئی گزری کتابوں سے، کوئی جعلی روایات سے ہی ڈھونڈ کے دکھا دے جس میں سیدہ نے یہ کہا ہو کہ ابو بکر نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ خاموش ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ جو ہوا ہے وہ صحیح ہے۔ جب ہمیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملتا تو ہم بھی خاموش ہو کے واپس آتے ہیں کہ ہم وہاں ان کا سر پھاڑتے ہیں جج کا کہ تو نے فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ سیدہ خاموش اس لیے آئی ہیں کیونکہ وہ ناراض تھیں، ان کو ابو بکر کا فیصلہ قبول نہیں تھا، اور اگر ان کو فیصلہ قبول ہوتا تو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ یہ وصیت نہ کرتی کہ یہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ اگر ان کو ان کا فیصلہ قبول ہوتا تو وہ ساری زندگی ابو بکر سے ناراض نہیں رہتی۔ پہلے مولوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ باغ فدق کا جو الزام ابو بکر پہ لگایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ بی بی سیدہ نے حدیث سن کے خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں کہا۔
اس بھائی کو جو آگ لگی ہے اس بات پر کہ سینہ اہل سنت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے بھی دل میں صحابہ کا بغض ہو اور نہ اہل بیت کا بغض ہو، تو میرے بھائی سب سے پہلے بغض اہل بیت آپ کے خود کے دل میں آ چکا ہے. جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ بی بی سیدہ کی یہ توہین ہے کہ یہ کہا جاتا ہے وہ ناراض گئی، اور اگر وہ ناراض ہو بھی گئی ہیں تو اس میں حضرت ابو بکر کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے. یعنی کہ آپ کو سیدہ کی ناراضگی سے فرق نہیں پڑتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے دین آپ تک یا مجھ تک پہنچا ہے، اس کی لخت جگر ناراض ہے اور آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ حضرت ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے استغفر اللہ. اگر وہ روٹ بھی گئی ہیں تو اس میں حضرت ابو بکر کی غلطی نہیں ہے. میں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ جن صحابہ کرام کو نسبت رسول خدا سے ملی ہے ان کی ناراضگی آپ کے لیے معنی رکھتی ہے، لیکن جو لخت جگر رسول خدا ہے ان کی ناراضگی آپ کے لیے میننگ فل ہی نہیں ہے. لا حول ولا قوت. کتنے عجیب لوگ ہیں آپ. ڈرامے بازی آپ سنیں. انہوں نے جو ایک کہانی شریف پیش کی ہے اپنی اس ویڈیو میں، یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بی بی نے جا کے حق مانگا ہے اور حضرت ابو بکر نے کہا ہے کہ جس زمین پہ ہاتھ رکھے وہ میں آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہے کون جو سیدہ سے سوال کریں یا ان کو یہ بولیں کہ کس زمین پر آپ ہاتھ رکھنا چاہتی ہیں، آپ ہاتھ رکھیں، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ساری کی ساری زمین ہے ہی بی بی سیدہ زہرا کی، اور یہ کوئی ایموشنل بیان نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور یہ ان کی بیٹی ہیں، ان کی واحد اکلوتی اولاد ہیں. وہ کون ہوتے ہیں ان کو زمین دینے والے؟ جن پر ان کا خود کا سارا اختیار ہے، ان کے بابا کا اختیار ہے، ان کے شوہر کا اختیار ہے. جو خاتون جنت ہے اس سے ایک ادنا سا غلام رسول پوچھ رہا ہے کہ بی بی آپ ہاتھ رکھیں، میں آپ کو زمین دینے کے لیے تیار ہوں. دوسری بات، بنا کسی حوالے کے، بنا کسی کتاب کے آپ لوگ پتہ نہیں کیسے اتنے بڑے بڑے منہ کھول لیتے ہیں. مومنین، ان کا جو ایک بیسک پوائنٹ ہے، ان کا جو بیسک الزام ہے شیعوں پہ، وہ یہ ہے کہ بی بی اگر حق لینے گئی تھی تو ان کا تو حق بنتا ہی نہیں تھا، میراث اور یہ اینڈ آل دیٹ. انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کا جو حق ہے وہ انبیاء کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا. بیسک چیز یہ ہے. چلیے ان کی کتابوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی انبیاء کا کوئی وارث ہوتا ہے یا نہیں، کیا انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر فدق کا معاملہ یہاں پہ آیا ہے تو کیا فدق کی بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا وارثہ تھی یا نہیں. جیسا کہ مومنین، اپنی پریویس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ریفرنسز رکھے تھے کہ بی بی سیدہ کو فدق رسول خدا دے کر گئے تھے، لیکن چونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا حق بنتا تھا یا نہیں، تو اگر حضرت ابو بکر نے بھی فیصلہ کیا تھا فدق کا تو حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا قرآن سے فیصلہ کرتے. ابو بکر نے حدیث پیش کی ہے جس کے مقابلے میں، جس کے جواب میں بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن کی 40 آیات پیش کی ہیں. آپ لوگوں کو ابو بکر کی حدیث تو یاد رہی، لیکن سیدہ کی پیش کی ہوئی آیات آپ لوگ بھول گئے. جو آیات بی بی نے پیش کی ہیں ان میں سے چند آیات آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں مومنین. کتاب باری سے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووارثا سلیمان و داؤد وقال یا ایھا الناس. اسی آیت کو اگر ہم لے کے چلیں تو انہی کی ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. تو انہی کے اکابرین میں سے ایک پیر سید مہر علی شاہ گیلانی کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس میں پیج نمبر 42 پہ جو عبارت ہے اس سے باقاعدہ ثابت ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے ووارث سلیمان داؤدا، سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کے مطابق لکھتے ہیں یعنی سلیمان اپنے والد داؤد کا وارث ہوا. اسی طرح ذکریہ دعا مانگتے ہیں کہ الہی مجھے ایک ولی عہد عطا فرما جو میرے بعد وارث ہو. اس کتاب میں موجود قرآن کی آیت کی تفسیر سے یہ تو واضح ہو گیا کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے. مزید دلیل پیش کرتے ہوئے ایک اور کتاب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، ان کے امام محب الدین تبری کی کتاب ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے، جلد نمبر 2 ہے، پیج نمبر ہے 737. یہاں پہ لکھتے ہیں خصوصیت ولایت و وراثت مولا حیدر کرار. یہاں نبی پاک کی حدیث لکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈائریکٹ ترجمہ پیش کر رہی ہوں. ہر نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے، میرا وارث علی ہے اور وصی بھی. نبی خود کہہ رہے ہیں میرا وارث بھی علی ہے اور وصی بھی. ایک بات کلیئر ہے اب یہاں پہ کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے اور نبی کے وارث مولا علی تھے. یہ نبی پاک کی خود کی حدیث ہے. اب شہزادی کی حق طلب کرنے کے حوالے سے ایک اور کتاب پیش کر رہی ہوں، کتاب مسند فاطمہ الزہرا، ان کے امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، پیج نمبر ہے 39. یہاں پہ لکھتے ہیں ابو جعفر سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی المرتضیٰ یہ سب ابو بکر صدیق کے پاس رسول کی وراثت طلب کرنے کے لیے تشریف لائے. یہ سب ان کے پاس تشریف لے گئے نبی کی وراثت طلب کرنے کے لیے، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گئی ہی نہیں ہے حق طلب کرنے، یہ تو خط بھیجا گیا. تو یہ کیا ہے پھر؟
اور سیدہ کے حق کا اقرار خود حضرت ابو بکر نے اس کتاب سیرت ابو بکر جو کہ عمر ابو نصر کی اس میں کی ہے، پیج نمبر 625 ہے، فدق کے بیان میں لکھتے ہیں کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ ابو بکر کے پاس آئیں اور انہوں نے فرمایا فدق مجھے دے دو کیونکہ یہ نبی مجھے دے گئے تھے۔ آگے سے ابو بکر کہتے ہیں بنت نبی آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ نبی مال فدق تقسیم کیا کرتے تھے، یعنی آپ اہل بیت کے لیے قوت بھر حصہ نکال کر باقی غربا، فقراء اور مسافرین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ فرمائیں اب کیسے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے نبی کرتے تھے ہم بھی ویسے ہی کریں۔ یہاں حضرت ابو بکر خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ قوت بھر حصہ بی بی سیدہ کا نکالنا تھا فدق کی مالیت میں سے۔ اور بخاری میں جو کہ مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے جلد 2 اور پیج نمبر 58، یہاں پہ بعد نفقۃ النساء کے الفاظ موجود ہیں، یعنی کہ پہلے میری نساء، رسول خدا کے حکم کے مطابق یہاں پہ لکھا ہے پہلے میری نساء کا حصہ نکال لینا۔ قرآن میں نساءنا و نساءکم یہ جناب زہرا کو قرار دیا گیا ہے، پہلے میری بیٹی کا حصہ علیحدہ کرنا، اسی حصے کی علیحدگی کو قرآن و حدیث میں خمس کہا گیا ہے۔ اب ان روایات سے یہ بات تو کلیئر ہے مومنین کے فدق بی بی سیدہ کا حق تھا۔ ابو بکر نے خود اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار بھی کیا۔ اب کیا وہ قوت بھر حصہ ابو بکر نے نکالا؟ بخاری کے الفاظ بعد نفقۃ النساء نبی کی حدیث کے مطابق کہ حضرت ابو بکر نے فدق کا فیصلہ کیا یا نہیں؟ اور اگر بی بی کو حق نہیں ملا تو کس طرح سے ان کے گواہ جھٹلائے گئے اور کس طرح سے سند کے ٹکڑے کیے گئے؟ انہی روایات کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹو بی کنٹینیوڈ۔